گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے تفصیل سے نینو 3.4 کے درجہ حرارت انڈین اوشن اور ساؤدرن اوسیلیشن انڈیکس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ آنے والے دنوں کے دوران کیا صورتحال بننے کے امکانات موجود ہیں۔ دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں تو یاد رہے، نینو 3.4 کے درجہ حرارت مسلسل کمی کی طرف گامزن ہے اور تقریباً امید کی جا سکتی ہے کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں جا کر یہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوں گے۔ اگر یہ درجہ حرارت مسلسل بڑھتے ہیں اور ایم جی او ویو کی سپورٹ رہتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایک کے بعد ایک مغربی نظام عراق، ایران، ترکی، جارڈن، فلسطین، سعودی عربیہ، اس کے علاوہ ایران، افغانستان، پاکستان، شمالی بھارت کو متاثر کریں گے اور شدت کے ساتھ ان کے اثرات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہے وہ مغربی سلسلے ایک کے بعد ایک اثر انداز ہوں گے، پہاڑوں پر برف باری، یالہ باری، میدانی علاقوں میں، جبکہ بارش کے امکانات بھی موجود رہیں گے اور ایک کے بعد ایک سسٹم متاثر کرنے کے امکانات یہاں پر جو ہے وہ موجود رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر ہماری ریسرچ کے مطابق صورتحال کی، تو ہمارے مطابق بھی امید کی جا سکتی ہے کہ سسٹم اگر درجہ حرارت جس طرح ویدر ایجنسیاں جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہی ہیں تو ایک کے بعد ایک مغربی سلسلہ متاثر کرے گا اور اس دفعہ آپ کو جھڑی والی بارش بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے، جس کا انتظار شائقین موسم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو ہے وہ تقریباً اب جو ہے وہ ایک مغربی نظام جو ہے وہ اثر انداز ہوتا نظر آ رہا ہے، جو کہ تقریباً دسمبر کے پہلے ہفتے میں اثر انداز ہوگا۔ اس دوران ایک ہوا کا کم دباؤ جو مشرقی بھارت کے علاقہ جات شامل ہیں یہاں پر موجود ہوگا، جو کہ مطلب ایک خلیج بنگال میں ایک سائیکلونک سرکولیشن موجود ہے۔ آنے والے دنوں کے دوران ایک سمندری طوفان یہاں پر تشکیل پائے گا جو کہ بھارت کے مشرقی علاقوں سے ٹکرانے کے امکانات موجود ہیں۔ تب جو ہے یہ جو سسٹم ہوگا یہ لو پریشر کی کیٹیگری میں موجود ہوگا اور اس دوران امید کی جا سکتی ہے کہ ایک مغربی نظام بھی ملک کے شمالی علاقوں پر موجود ہوگا۔ بھرپور نم آلودہ ہوائیں جو ہے وہ پاکستان کے شمال مشرقی علاقہ جس میں کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب کے بالخصوص علاقہ جو شامل ہیں جس میں سیالکوٹ، نارووال، مرید کے، قصور، پتوکی، لاہور، رائے ونڈ، کوٹ رادھا کشن کے علاقہ جو شامل ہیں، اس کے علاوہ الہ آباد، کنگن پور، یہاں پر جو ہے وہ بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہوں گے۔ ان کے کچھ اثرات جو ہمارے اکاڑا کے مشرقی علاقہ جات شامل ہیں جس میں حویلی لکھا ہے، دیپال پور ہے، بصیر پور ہے، یہاں پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ حبیب آباد، شیر گڑھ کے علاقوں میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ مزید ابھی کافی وقت پڑا ہے، تبدیلی کی صورت میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یاد رہے ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب مغربی نظام موجود ہو اور اوپر سے بھرپور نم آلود ہوائیں جو ہے وہ سسٹم لو پریشر سے مغربی سلسلے کو سپورٹ کریں۔ مزید ابھی اس میں وقت پڑا ہے، تبدیلی کی صورت میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایم جی او ویو دسمبر کے دوسرے ہفتے میں فیز 8 اور 1 پر آنے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایک کے بعد ایک سسٹم جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اور ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارشیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق 2 مغربی سلسلے آنے کے قوی امکانات موجود ہیں، ہلکی سے معتدل شدت کے ہوں گے اور امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس میں پنجاب، شمالی بلوچستان، پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں بارشوں کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر ایک بھائی کے سوال کی تو شہریار عباس نے سوال کیا ہے کہ مشہد ایران ویدر کب بارش اور سنو فال ہوگی؟ تو یاد رہیں فی الحال جو ہے وہ حالیہ دنوں کے دوران، گزشتہ دنوں کے دوران جو سسٹم اثر انداز ہوا اس سے کچھ علاقوں میں جس میں کربلا کے علاقہ جات شامل ہیں عراق میں، یہاں پر بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ مشہد کے کچھ علاقہ جات شامل ہیں ایران میں، یہاں پر بھی مختلف مقامات پر بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ سعودی عربیہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ایران کے آپ کے مشرقی علاقہ جات تھے، عراق تھا، جارڈن تھا، اس کے علاوہ سیریا کے علاقہ جات کچھ شامل تھے، اس کے علاوہ ترکی کے علاقہ جات شامل تھے، یہاں پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن مشہد میں اگر جو ہے وہ اگر بارش نہیں ہوئی، ویسے امید تو ہے کہ یہاں پر بارش ہوئی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کریے گا۔ ویسے مشہد کے جو ویدر ہے یہاں پر فی الحال آنے والے دنوں کے دوران کوئی بھی خطر کا تگڑا سلسلہ متوقع نہیں ہے۔ تقریباً 25 یا 26 نومبر کے بعد سے جو ہے ایک سسٹم کمزور شدت کا متاثر کر سکتا ہے، جس سے کچھ حد تک بادل اور ہلکی پھلکی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے، ہلکی سے معتدل شدت کی۔ فی الحال کوئی ایسا سلسلہ متوقع نہیں ہے جس سے اچھی بارش
اور اچھی جو ہے وہ برف باری شہر مشہد میں دیکھنے کو ملے۔ آنے والے دنوں کے دوران اگر درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتے ہیں، ایل نینو کی طرف جاتے ہیں ہم، نیوٹرل ایل نینو یا ایل نینو کی طرف، تو جا کر امید کی جا سکتی ہے کہ ایران کے تمام علاقوں میں، جس میں مشہد ہو گیا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تہران کی دیگر جتنے بھی علاقہ جات شامل ہیں، یہاں پر اچھی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ باقی کربلا ہو گیا، بغداد ہو گیا، یہاں پر اس میں جو عراق کے اکثر علاقہ جات شامل ہوں گے، یہاں پر بھی اچھی بارشوں کے امکانات موجود ہوں گے۔ شام ہو گیا، یہاں پر بھی بارش کے اچھے امکانات جو ہے وہ اس دوران موجود رہیں گے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ جو ہے وہ جو ہمارے نینو 3.4 کے درجہ حرارت ہیں وہ جو ہے وہ مزید بڑھیں، جس طرح ماڈل پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ بڑھتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ اچھے جو ہے وہ مغربی سلسلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ السلام علیکم، موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیٹلائٹ تصویر کی، تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آپ کو یہاں پر ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا نظارہ جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن یہ بادل خشک تھے، اس وجہ سے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے وہ موسمی ہلچل دیکھنے کو نہیں ملی۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر کے مطابق بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر مطلع صاف ہے، صرف کچھ بلائی علاقوں کے ساتھ ساتھ کچھ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل موجود ہیں، باقی اکثر مقامات پر جو ہے وہ کوئی بڑی موسمی ہلچل دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر کے بعد اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسمی صورتحال کی، تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے۔ کسان بھائی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے زیادہ تر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے۔ یہاں پر انتہائی بلائی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ رم جم بوندا باندی انتہائی بلائی علاقوں میں پڑ جائے یا بلائی پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برف باری ہو جائے تو اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہوگی۔ نچلے ہمارے جتنے بھی علاقہ جات شامل ہیں، یہاں پر یاد رہے کسی بھی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں کی جا رہی۔ یاد رہے اگر سسٹم اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں کے دوران کوئی بھی خاطر کا سسٹم اثر انداز ہونے کی توقع نہیں ہے، اگر سسٹم جو ہے وہ کیونکہ 30 نومبر تک یاد رکھ لیں، ذہن نشی بات کر لیں کہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتایا کہ ایک مغربی نظام یہاں پر افغانستان کے آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، جس کے سبب سے کچھ حد تک بادل یہاں پر انتہائی بلائی علاقوں میں بن سکتے ہیں، اور یہاں پر چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، باقی اکثر مقامات پر ہی کسی بڑی موسمی ہلچل کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر دسمبر کے آغاز میں اثر انداز ہونے والے سلسلے کی، تو اس سے کچھ یہ جو ہمارے علاقہ جات ہوں گے بلائی، اور یہ کچھ شمال مشرقی پنجاب کے علاقہ جات، یہاں پر بادل بنے بارش کے امکانات موجود ہوں گے، جس میں گلگت بلتستان کے علاقہ جات شامل ہیں، کشمیر کے علاقہ جات شامل ہیں، یہاں پر ہمارے جو پختونخوا کے علاقہ جات شامل ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے شمال مشرقی پنجاب کے جتنے علاقہ جات شامل ہیں، جن کا اگر میں ذکر کروں تو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیالکوٹ آ جاتا ہے، نارووال آ جاتا ہے، لاہور صوبہ دارالحکومت لاہور آ جاتا ہے، قصور پتوکی آ جاتا ہے، یہاں پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں۔ شیخوپورہ، مرید کے، ننکانہ صاحب، اس کے علاوہ اکاڑا کے بھی کچھ جو مشرقی علاقہ جو شامل ہیں، جس کا میں آغاز میں ذکر کر چکا ہوں کہ حجرہ، شاہ مقیم، شیرگڑھ، اس کے علاوہ اگر بات کریں رینالہ خرد کے یا دیپال پور کے علاقوں کی، یہاں پر اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ بصیر پور، حویلی، لکھا، یہاں پر اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن یاد رہے نچلے جتنے بھی ہمارے علاقہ جات شامل ہیں، یہاں پر کسی بھی بڑی موسمی ہلچل کی جو توقع ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ کسان بھائی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ جنوبی علاقوں میں یہ جو ہمارا نصف جنوبی حصہ ہے، اگر میں ڈرا کر کے بتاؤں تو یہاں پر اس نصف حصے میں فی الحال جو ہے وہ کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہمارے اس حصے کے علاوہ باقی یہاں پر بھی کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے۔ جو بارش کے امکانات ہوں گے اگر سسٹم اثر انداز ہوا تو انہی شمالی جو ہمارے علاقہ شامل ہے، یہ شمال مشرقی پنجاب کے علاقہ جات، یہاں پر ہی اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ باقی اکثر مقامات پر اس سسٹم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بڑی موسمی ہلچل ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں پر زیادہ تر مقامات پر جو ہے وہ موسم خشک ہی رہنے کے امکانات موجود ہیں، یہاں پر جو ہے وہ کسی بڑی موسمی ہلچل کی جو ہے وہ توقع نہیں ہوگی۔ اگر ہم بات کریں اس کے بعد آنے والے دنوں کے دوران سلسلوں کی حرکت کی، تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو اگر سلسلے سر انداز ہوئے تو ان کے اثرات جو ہے وہ ہمیں کچھ یہاں پر ان علاقوں میں کافی اچھے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جو دو سسٹم اثر انداز ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں کے دوران کوئی بھی خطر کا سسٹم فی الحال اس طرح اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ان علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا جو ہے وہ سبب بنے۔ فی الحال یہاں پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا رہی۔ یہاں پر پنجاب کے جتنے علاقہ جات ہمارے شامل ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر ہمارے جو شمالی جو ہمارے بلوچستان کے علاقے شامل ہے، جس میں کوئٹہ ہے،
ذوب، شرانی، موسیٰ خیل، بارکھان، کوہلو کے علاقہ جات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر زیارت کے علاقہ جات شامل ہیں۔ یہاں پر بادل بننے، بارش کے امکانات جو ہے وہ اگر سسٹم اثر انداز ہوئے تو ہو سکتے ہیں۔ پختونخوا کے اکثر علاقہ جات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر کے اکثر علاقہ جات شامل ہیں۔ یہاں پر بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہوں گے۔ تو فی الحال کسان بھائی اپنی معمول کی سرگرمیاں 30 نومبر تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور جو اگر ہم بات کریں شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں کے مکینوں کی، تو یہاں پر جو ہے وہ اگر سسٹم اثر انداز ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ لیکن باقی جو جتنے علاقہ جات ہوں گے نچلے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں۔ پختونخوا کے بھی زیادہ تر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہوگی۔ یہاں پر کچھ ان علاقوں میں ہی جو ہے وہ بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہوں گے، جس میں چترال، اپر کوہستان ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی پالس ہو گیا، مردان ہو گیا، ایبٹ آباد، یہاں پر ہی بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہوں گے۔ باقی پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں۔ ہاں اگر کوئی ڈیولپمنٹ یہاں پر کوہ کیرتھر یا کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہاں پر اکثر مقامات پر کوئی بڑی موسمی ہلچل ہونے والی نہیں ہے۔ کسان بھائی جو ہے وہ فی الحال دسمبر کے پہلے ہفتے تک اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امید ہے کہ اگر ایم جی او ویو شدت کے ساتھ جو ہے وہ فیز 8 اور 1 پر پہنچتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ اچھے مغربی سلسلے یہاں پر جو ہمارے وطن عزیز کے علاقہ جو شامل ہیں یہاں پر متاثر کریں، اور ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا سبب بنے۔ پھر آگاہ کرتا چلوں کہ ان علاقوں میں فی الحال جو ہے وہ کوئی بڑی موسمی ہلچل ان سلسلوں سے بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اوپری ہمارے جتنے علاقہ جات شامل ہوں گے یہاں پر جو ہے وہ امید ہے کہ بارشیں ریکارڈ ہو جائیں گی، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔